الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید سے وہی ہدایت نصیب فرمائے جو مالک کریم اس عظیم کتاب کے ذریعے ہم کو عطا فرمانا چاہتا ہے۔ الحمدللہ والشکر للہ 20 روزہ دورہ قرآن کی آج یہ 17ویں نشست ہے کہ جس میں ہم انسانیت کے ادوار خمسہ میں سے 2 ادوار کا ذکر کرنے کے بعد تیسرے دور کا ذکر کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 20 روزہ دورہ قرآن کے آغاز میں انسانیت کے ادوار خمسہ یعنی 5 ادوار کا ذکر کیا تھا، اور ان میں سے ہم نے پہلے دور کو آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام تک اس کا ذکر کیا تھا، اور دوسرا دور ہمارے آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک ہے، جس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے سہولت کی خاطر قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں تفصیل سے اس پر بات کی ہے، اور ہمارا مدعا اور مقصد بھی یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور مبارک ہے اس کو ہم قرآن مجید کی روشنی میں تفصیل سے دیکھیں، چونکہ آپ ہی دین کی تکمیل فرمانے والے ہیں، اور آپ ہی کا اسوہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ آپ سے بہتر راہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ رب ذوالجلال والاکرام نے آپ کے وجود کا انتخاب فرمایا، اور انتخاب فرما کے خاتم الوحی قرآن مجید آپ کے قلب مبارک پر اتارا، اور اتار کے حضور علیہ السلام کی حفاظت بھی خود فرمائی، اور جو نازل فرمایا اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا۔ اور بار بار میں اس کا ذکر کرتا چلا آ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ جو پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا وہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے انسانوں تک پہنچا دیا۔ آپ کا جو پہلا دور
اعلان نبوت سے لے کے ہجرت تک اس کو ہم نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ ذکر کیا، اور ہجرت سے لے کے فتح مکہ تک دوسرا دور ذکر فرمایا، پھر فتح مکہ سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک، اور خاص طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ مبارکہ جس کو عالمی خطبہ کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ پروردگار نے دنیا کے تمام جاہلیتوں کے طریقے میرے پاؤں کے نیچے پامال کر دیے، اب طریقہ میرا ہی ہوگا، جو اس طریقے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس طریقے پر نہیں چلے گا وہ ناکام ہوگا۔ یہ فیصلہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو آپ وما علینا الا البلاغ المبین بھی کہتے، کیا کہتے؟ وما علینا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وما علینا الا البلاغ المبین کہنے میں اور ایک واعظ کے وما علینا الا البلاغ المبین کہنے میں بڑا فرق ہے۔ یہ فرق جاننا ضروری ہے۔ ایک واعظ مبلغ تبلیغ کرنے والا جب کہتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، اپنی تقریر کر کے واعظ کر کے نصیحت کر کے تو آخر میں کہتا ہے نا وما علینا الا البلاغ المبین، اس کا معنی یہ ہے کہ نہیں ہے ہم پر مگر کھول کر پہنچا دینا۔ تو جب ایک واعظ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہنچا چکا ہوں، اب آگے تمہاری مرضی ہے، عمل کرو یا نہ کرو۔ لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وما علینا الا البلاغ المبین کہنا ایسے نہیں ہے، بلکہ وما علینا الا البلاغ المبین کہنے میں یہ بات ہوتی تھی کہ میرے ذمے، ہمارے ذمے جو کچھ ہے ہم تم تک پہنچا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا میں نے جو تم تک پہنچایا ہے اگر اس پر عمل کرو گے تو بچو گے ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ ایسے نہیں ہے کہ مرضی کر لو اپنی، چاہے عمل کرو چاہے نہ کرو، اس میں بڑا فرق ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک فیصلہ ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، بالتحقیق بلا شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، آپ کی ذات میں، آپ جو کچھ بطور رسول تمہیں عطا کرنا چاہتے ہیں اس میں، جو آپ نے تمہیں دیا اس میں، فی رسول اللہ مطلقاً فرمایا، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ، بہترین اور سب سے اچھا نمونہ موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور
آخرت میں جانے کی امید رکھتا ہے کہ بالآخر مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کے لیے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوۃ حسنہ. کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ. اب یہ لفظ ذہن میں رہے، اسوۃ حسنہ والا لفظ جو ہے یہ بھولنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے؟ چونکہ ہم آج آیتیں زیادہ نہیں لکھیں، حالانکہ اس میں بہت ساری آیات آ سکتی تھیں جو قرآن مجید نے اخبار بیان فرمائے ہیں. قرآن مجید کے ایک حصہ اخبار پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے خبریں دی ہیں، اور ایک حصہ احکام پر مشتمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. منزل من اللہ اخبار ہوں یا منزل من اللہ احکام ہوں، دونوں پر ہی بغیر شبے کے ایمان لانا ضروری ہے. دونوں پر بغیر شبے کے ایمان لانا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان مرتضیٰ نہ صرف طریقہ بتایا بلکہ انسان مرتضیٰ بنا کر بتائے. ایک بات، نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم بالوحی کے ذریعے مثالی معاشرہ بنانے کا طریقہ بتایا بلکہ عملاً مثالی معاشرہ بنا کر دکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف عالمی سطح پر دین حق کو غالب کرنے کا طریقہ بتایا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی سطح پر دین حق کو غالب کر کے دنیا کے سامنے رکھا کہ دیکھو میں دین حق کو غالب کر چکا ہوں، اور گواہیاں لیں باقاعدہ حجت الوداع کے موقع پر کہ جو کچھ میری طرف اتارا گیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا. سب نے کہا پہنچا دیا. پھر آپ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا جو تو نے میری ذمہ داری لگائی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول مکرم پہنچا دیجئے جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، وہ سارے کا سارا میں نے اے میرے مالک جو تو نے مجھے عطا کیا تھا میں نے انسانیت تک پہنچا دیا ہے. انسانوں کی گواہی بھی لی اور اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا. اور کام کر کے چپ کر کے بیٹھ جانا اور بات ہے، کام کر کے گواہی لینا بڑی بات ہے. میری بات کو سمجھے نا جی. یعنی ایک کام ہو اور کام کر کے بندہ بیٹھ جائے، اور کام اگر کامیابی والا نہ ہو تو وہ ڈرتا رہتا ہے کہ نہ جانے لوگ کیسی گواہی دیں، کیا پتا ہے کوئی کیا کہہ دے. لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہ بنایا لوگوں کو بھی اور اللہ کو بھی. اب لوگوں کو گواہی بنانا اور بات ہے، لیکن جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جانتے ہیں اتنا اللہ کو اور کوئی نہیں جانتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. توحید کو ماننے والے کائنات میں سب سے زیادہ رسول پاک ہیں. وہ جانتے ہیں اللہ کی شان کیا ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو سینوں کے بید بھی جانتا ہے، جو آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے، اور جو ہر خشک و تر سے باخبر ہے. کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا جو اس کے علم میں نہ ہو.
کوئی ذرہ ایسا نہیں زمین کے سینے کے اندر جو پروردگار کے علم میں نہ ہو. تو اب صاف ظاہر ہے کہ جب اللہ کو گواہ بنایا تو یہ گواہی معمولی گواہی نہیں ہے، بہت بڑی گواہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے اس دنیا میں ایک وقت گزار کے. اس کے بعد جو دور آتا ہے جس کو ہم نے اپنی تقسیم کے حساب سے، آپ اگر اس میں کوئی سہولت سمجھیں تو وہ تقسیم جو ہے وہ زیادہ حصوں میں بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی قرآن مجید کی طرف سے یہ 5 طے کیے ادوار نہیں ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی. فرض کریں آپ اپنے مطالعے کی بنا پر اس کے کوئی 7 حصے کر لیتے ہیں یا 8 حصے کر لیتے ہیں یا اس میں سے کوئی کم کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے اس میں سہولت سمجھی، جو ادوار میں نے آپ کے سامنے ترتیب وار رکھے اور اس کی بنا پر میں نے اس کو مرتب کیا ہے. خلافت راشدہ کا دور ہے. خلافت راشدہ کو خلافت علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ ایسی خلافت، خلیفہ نائب ہوتا ہے. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ نائب ہوتا ہے. اب سیدنا ابوبکر صدیق پر کوئی وحی نہیں اتر رہی، حضرت عمر بن خطاب پر کوئی وحی نہیں اتر رہی. یہ بہت سمجھنے والی بات ہے. حضرت عثمان غنی پر کوئی وحی نہیں اتر رہی. حضرت علی المرتضیٰ پر کوئی وحی نہیں اتر رہی. اب وہ اسی وحی کے مطابق چلیں گے جو رب ذوالجلال والاکرام نے قلب مصطفیٰ پر اتاری ہے. اور ان کا کمال بھی یہی ہے. ان کا جو دور ہے خلافت راشدہ کا، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرما دیا، 30 سنتاً کہہ کے 30 سال تک، جس میں 6 ماہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی شامل ہیں، تب جا کے وہ 30 سال بنتے ہیں. وہ جو دور ہے وہ عین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہے. اچھا، بعض لوگ ہمیں تاریخی اعتبار سے بڑی الجھنوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ کوئی فلاں خلیفہ جو ہے وہ پہلا ہے، فلاں جو ہے وہ دوسرا ہے، ترتیب اپنے حساب سے لگانا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو جس ترتیب سے خلافت راشدہ چلی وہی ترتیب صحیح ہے، وہی ترتیب صحیح ہے. اب سیدنا ابوبکر جو موت کا وقت ہے ایک شخص کا دنیا کے اندر، وہ تو رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے طے ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ یعنی ہر انسان کو ایک ٹائم دیا گیا ہے اس دنیا کے اندر. وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا، نہ اپنی مرضی سے اس نے اس دنیا سے جانا ہے. اگر اس ترتیب کو ہم الٹ پلٹ دیں، یہ ترتیب نہ رکھیں، تو وہ افراد جو خلافت علی منہاج النبوہ کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائے تھے، ان سب سے دنیا فیض یاب نہیں ہو سکتی. غور فرمائیں. فرض کریں کہ حضرت عمر بن خطاب کو اگر پہلا خلیفہ بنا دیا جائے تو اب انہی کے دور کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق وصال کر جائیں گے. وہ خلافت پر تو نہ آئے، تو جو ہدایت ان کو دی ہوئی تھی، جو ان کو سمجھایا گیا تھا، اس سے تو دنیا فیضیاب نہ ہو سکی. اگر سیدنا عثمان غنی کو پہلے بنا دیا جاتا تو پہلے 2 خلفاء کو موقع نہ ملتا. سیدنا حیدر کرار کو اگر پہلا خلیفہ بنا دیا جاتا تو پہلے 3 خلیفوں کو جو رسول پاک نے تربیت دی تھی، انسانیت ان کے فیض سے محروم رہتی. ترتیب اتنی شاندار لگائی تاکہ جن کی تربیت کر کے میں جا رہا ہوں اور ان کے ہر دور کے اندر جدا جدا فتنے آئے ہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ چلا. کچھ لوگ ایسے جو انکار کر بیٹھے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے.
سیدنا ابو بکر صدیق نے اعلان فرمایا کہ اگر کسی کی ایک رسی بھی زکوٰۃ بنتی ہوگی میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ اب غور فرمائیں کہ سیدنا عمر بن خطاب حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے ہیں، اب نیا دور ہے آگے، لوگ بدظن ہو جائیں گے، آپ اتنی سختی نہ کیجئے۔ کہہ کون رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ آپ سختی نہ کیجئے، اور حضرت عمر بن خطاب کے مزاج کا آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بن جاتے تو وہ منکرین زکوٰۃ کو ڈھیل دے دیتے۔ میری بات کو سمجھیں، جب وہ رائے دے رہے ہیں تو وہ ان کو ڈھیل بھی دے سکتے ہیں۔ آپ سمجھیں، اس موقع پر استقامت کا پہاڑ جو بنا رہا وہ ابو بکر صدیق ہی ہے۔ اچھا، پھر حضرت اسامہ بن زید کا لشکر جو ہے اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہی مسیلمہ کذاب جو ہے اس نے سر اٹھا لیا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر سیدنا ابو بکر صدیق سے پہلے رسول پاک ان کو سپہ سالار بنانے کا فیصلہ فرما چکے تھے، اور اس وقت عمر ان کی بڑی تھوڑی ہے، وہ لڑکپن میں ہے ابھی، یعنی پورے جوان بھی نہیں اور بہت معاملہ فہم بزرگ بھی نہیں، لیکن وہ لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روانہ فرمانے والے ہیں۔ آپ فیصلہ کر چکے ہیں، اعلان کر دیا، آپ نے پردہ فرمایا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ نے مشورہ دیا، کہنے لگے یہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں اسامہ بن زید، آپ ایسا کیجئے کہ ان کی جگہ کوئی بہت معاملہ فہم سمجھدار اور بڑا مشاق قسم کا سپہ سالار جو ہے اس کو تعین کیجئے۔ دیکھیں ذرا، غور فرمائیں، سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں رسول پاک سے زیادہ سمجھدار نہیں ہوں۔ کیا اعتماد ہے؟ آپ غور فرمائیں، کیا اعتماد ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حضور سے زیادہ سمجھدار نہیں ہوں، جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے میرا فیصلہ بھی وہی ہے، ڈٹ گئے۔ اب دیکھیں، صحابہ جو مشورہ دے رہے ہیں انہیں اگر وہ نہ ہو تو دوسرا جو ہے وہ ان کی بات مان کے وہ کہے گا جی زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اکثریت چونکہ کہہ رہی تھی، اور یہ بات سمجھ رہے ہیں۔ اس سے آپ نے ایک فیصلہ اور بھی کیا، ہم اکثریت کی بات مانیں گے لیکن کب؟ جب اس کے بارے میں پہلے رسول اللہ کا فیصلہ نہ ہو چکا ہو، اور اگر ہو چکا ہو تو پھر ہم حضور کے مقابلے میں چاہے سارا جہان آ جائے اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ بات کو فالو کیا، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کا دور مبارک گزرا 2 سال اور کوئی تقریباً یہ 10 دن کا دور ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، یہ تقریباً کوئی 10 سال پر محیط ہے، نہ 6 سال پر تقریباً محیط ہے۔ تو اب اس میں کیا ضرورت پڑی؟ اس میں ایسے ایسے فیصلے ہوئے جو فاروق اعظم ہی کر سکتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی کو حضور نے زندگی میں ہی فرما دیا تھا کہ لوگ، اللہ تجھے ایک قبا پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے لیکن اے عثمان تو نہ اتارنا۔ دیکھو یہ واقعہ کسی اور کے ساتھ پیش آیا نہیں آیا۔ آپ نے فیصلہ کر دیا کہ میں مدینہ شریف کی فضا کو خون سے رنگین نہیں کروں گا۔ جواباً حالانکہ آپ سربراہ ہیں، اگر آپ افواج کو حکم دیتے تو وہ چند مٹھی بھر جو شر پسند ہیں ان کا کلا کما کیا جا سکتا تھا، لیکن تقدس، مدینہ شریف کا تقدس کہ میں مدینے کی سرزمین کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا،
خود اپنے خون سے رنگین کر دیا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب بندہ انسان مرتضیٰ کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو اس کے لیے موت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں. یعنی اس دنیا میں رہنا یا مر جانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ موت سے تو آپ کو وہ چیزیں ڈراتی ہیں موت سے جن کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ خوف ہو, غم ہو, یہ بھی ایک چیز ہے. اور پورے قرآن مجید میں اللہ پاک نے موت سے ڈرنے کا ایک بار بھی حکم نہیں دیا. میری بات کو سمجھیں ذرا. یعنی ایک آیت بھی آپ نہیں دکھا سکتے جس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاتقوا الموت, موت سے ڈرو. بلکہ یہ فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس ذات سے ڈرو جس کے قبضے میں موت اور زندگی ہے. موت سے کیا ڈرنا؟ یعنی مر جانا مومن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مومن تو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اس زندگی کے اندر مکمل فیصلے نہیں ہوتے. اس زندگی کے اندر بہت سارے فیصلے ایسے رہ جاتے ہیں جو موت کے بعد ہوں گے. وہ ان کا منظر دیکھے گا, نظارہ کرے گا. آپ سمجھے نا, قرآن مجید اس سے بھرا پڑا ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بہترین فیصلے کیے. پھر سیدنا حیدر کرار کا زمانہ آتا ہے. اب خوارج کی نشانیاں اور خوارج کے ساتھ مڈ بھیڑ اور خوارج کے ساتھ جنگ کرنا, نہروان کے خارجیوں کے ساتھ, یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت علی ہی کی فرمائی تھی. ان کو سمجھایا تھا جو حالات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں پیدا ہوئے وہ یاد رکھیں کہ علی کے سوا کوئی ان کا حل کسی کے پاس نہیں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس بنا پر پھر سیدنا امام حسن مجتبیٰ, ان کو ساتھ ملا لیں تو یہ 30 سالہ دور خلافت راشدہ کا دور ہے. خلافت علی منہاج النبوہ, یعنی اسی طرز پر وہ لوگ چلے جو طرح رسول پاک ڈال گئے تھے, اور بڑی کامیابیاں ملی. یہ کامیاب خلافت راشدہ, راشدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں کی خلافت. اب اس کے بعد جو دور آتا ہے وہ دور ملوکیت ہے. یعنی یہ خلافت راشدہ نہیں ہے. دور ملوکیت جو ہے یہ سارا دور تقریباً 615 سال پر مشتمل ہے. کتنا؟ 615 سال پر. اگر آپ اس پر غور فرمائیں, اس میں میں نے جو ویسے اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اقتدار پر آئے ہیں, یہ اس کو ہم سیاسی ویژن کے طور پر دیکھ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں اس کو ایک اور پیرائے سے آخر میں ذکر کروں گا, وہ سیاسی پس منظر میں نہیں دیکھوں گا میں اس کو, چونکہ وہ بہت سارے اعتراضات اس پر وارد ہوتے ہیں. اور میری بات کو ذرا آپ فالو کریں گے. میں قرآن مجید کا بہت سارا حصہ 20 روزہ قرآن مجید میں آپ کو من حیث الامت بتا چکا ہوں. آپ اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر آپ میری بات کو صحیح طریقے سے فالو کریں گے. 615 سال کا یہ دور ہے. 92 سال کا دور امویوں کا دور ہے عربوں میں. کن میں؟ عربوں میں. اچھا, اس 92 سال کے بعد کا جو دور ہے یعنی 523 سال کا جو دور ہے, یہ ملا کے میں نے 615 سال کہا ہے. یہ دور اموی اندلس میں چلے گئے تھے, بنو امیہ, اور عربوں کے اندر بنو عباس کا دور رہا ہے. بڑی توجہ رہے اس پر. میں پوری تاریخ جو ہے مسلمانوں کی اس کا ایک انالیسز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پھر میں قرآن مجید پر آؤں گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب 615 سال کا یہ جو دور ہے, 92 سال یہاں گزرا جس کے اندر جو ہے وہ واقعہ کربلا بھی رونما ہوا,
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوا. 92 سال یہ ہیں عربوں کے اندر. پھر چونکہ ایک یہ لڑائی چل رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کون ہے. بنو ہاشم اس چیز کے دعوے دار تھے کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں. بنو امیہ کے ساتھ ان کی ٹسل تھی. بنو امیہ جو ہیں وہ عربوں سے اٹھے اور وہ اندلس میں چلے گئے, ہسپانیہ میں. وہاں جا کے ان کی پھر حکومت اتنی ہی دیر رہی ہے جتنی دیر عباسی دور پورا رہا ہے, یعنی وہاں سے ان کی حکومت ختم نہیں ہوئی. اور یہ بھی میں آپ کو ذہن میں سمجھا دوں, 2 مرکز بن گئے تھے, ایک کرتبہ اور ایک بغداد. جو کرتبہ کا مرکز ہے یہ بنو امیہ کے پاس تھا, اور جو بغداد کا مرکز ہے یہ بنو عباس کے پاس تھا, عباسی دور والے جو ہیں. اچھا, اس میں اور بات ذہن میں رکھیں جو بات سمجھنے والی ہے کہ جب بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی تاتاریوں نے, اس کے بعد پھر ان کی لڑائی ہوئی ہے اندلس کرتبہ کے, اس وقت جو بنو امیہ تھے, پھر تاتاریوں کو وہاں شکست کھانا پڑی ہے. لیکن یہ پیرالل دور چلتے ہیں. عام طور پر لوگ جو ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, بنو امیہ میں اور بنو عباس میں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. عربوں کے اندر بنو امیہ کا جب ختم ہوا دور تو بنو امیہ اندلس چلے گئے, وہاں انہوں نے باقاعدہ حکومت بنائی. اور جو بنو عباس ہیں ان کا جو دور ہے, ان کا جو مرکز ہے وہ بغداد تھا. یہ کتنا دورانیہ ہے؟ 615 سال کا. یہ دور جو ہے, اس دور کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو لوگ حکمرانی کر رہے تھے انہوں نے رسول پاک کی تعلیم کو ضروری نہیں سمجھا. دور ملوکیت میں اس کو ضروری, یعنی وہ رسول کریم کی تعلیم کے مطابق نہیں چلے, ورنہ ان کو خلافت راشدہ کہا جاتا کہ جب اسی طریق پر چلتے, لیکن پھر وہ اس طریقے پر چلے نہیں ہے. ان کا جو نظام ہے وہ علم بالوحی کے مطابق نہیں. کہاں سیدنا ابو بکر صدیق کہ 2 سال 10 دن تک خلافت کریں اور پہلے دن ہی جب خلیفہ بنے اپنے کندھوں پر اٹھا کے کپڑا بیچنے چل نکلیں اور صحابہ روکیں کہ آپ نہ جائیے. صحابہ متفق طور پر ایک وظیفہ مقرر کریں جس میں ایک بندے کا گزارا ہوتا ہے. آپ صحابہ کے کہنے پر رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان کے کہنے پر وہ وظیفہ لیتے رہیں, لیکن ایک ایک دن کا حساب رکھیں. اور جس وقت 2 سال 10 ماہ ہو جائیں اور آپ کے وصال کا وقت آئے, اس وقت جتنا وظیفہ بیت المال سے لیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا بیت المال میں واپس کر دیں. غور فرمایا آپ نے؟ لیکن خلافت راشدہ کے بعد بیت المال اپنی ذاتوں پر خرچ ہونے لگا, اپنی خواہشات پوری ہونے لگیں, اپنے مکانوں پر خرچ ہونے لگا, اپنی ذاتوں پر خرچ ہونے لگا. وہ جو نبوی طریق تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم بالوحی کی روشنی میں جو امت مسلمہ کو سب سے اعلیٰ طریق دیا تھا, اس سے یہ لوگ ہٹ گئے, اس پر قائم نہ رہے. اور جب ایسا ہوا تو زندگی پر کچھ چیزیں گہرے اثر ڈالتی ہیں. بولو, زندگی پر کچھ چیزیں جو گہرے اثر ڈالتی ہیں زندگی پر, مؤثرات حیات اس کو کہتے ہیں. وہ ایک تو معیشت ہے, معیشت کا میں ذکر کر چکا ہوں. دوسری معاشرت ہے, اس کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں. تیسری سیاست ہے, اس کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں. سیاست صحیح نہ ہو تو کتنا اثر پڑتا ہے معاشرے پر؟ بولو, پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے جی؟ اگر معیشت درست نہ ہو تو اثر نہیں پڑتا, معاشرت درست نہ ہو تو اثر نہیں پڑتا, پڑتا ہے. اخلاق درست نہ ہو تو اثر پڑتا ہے. مذہبی تصورات صحیح نہ ہو تب بھی معاشرے پر اثر پڑتا ہے. اور علم کے تقاضے بدل جائیں, علم ہی نہ رہے. بولو, علم ہی نہ رہے, یعنی کئی لاکھ
مسلمان علم حاصل کر رہے ہوں لیکن ان کے پاس وہ علم ہو ہی نہ جو رسول پاک نے سکھایا ہے. میری بات کو غور فرمائیں. ہمارا معاشرہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے نا, کیوں جی؟ یونیورسٹیاں ہیں یہاں, کالجز ہیں, سکول ہیں, مدرسے ہیں, سب کچھ ہے. علم نبوت کہاں ہے؟ کس یونیورسٹی میں وہ علم پڑھایا جاتا ہے جو حضور نے صحابہ کو پڑھایا تھا؟ کس کالج میں وہ علم پڑھایا جاتا ہے جو حضور نے علم پڑھایا تھا؟ کس سکول کے اندر اس کی تعلیم دی جاتی ہے؟ بتائیں. ہے؟ جب نہیں ہے تو علم جب دوسری طرز کا ہوگا تو وہ اپنے اثرات ڈالے گا کہ نہیں؟ وہ بندہ بے شک MBA کر جائے لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ سود حرام کیوں ہے. میری بات کو سمجھ آ گئی؟ وہ MBBS ڈاکٹر بن جائے لیکن اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ میرا پیشہ کتنا مقدس ہے. وہ بے شک پروفیسر اور ڈاکٹر بن جائے کسی شعبے کے اندر لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میرا خدا مجھے اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے. وہ بایولوجی سیکھ جائے, کیمسٹری پڑھ جائے, اس میں ڈاکٹریٹ کر جائے, آپ سمجھ رہے ہیں نا جی, فزکس پڑھ جائے. حالانکہ ایک کیمسٹری پڑھنے والا, فزکس پڑھنے والا, بایولوجی پڑھنے والا, اس کا تو ایمان خدا کی ذات پر زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, تجربے کر کے, اپنی آنکھوں سے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتا ہے کہ یہ جو کچھ اس کائنات میں اس پروردگار نے رکھا ہے یہ کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. اب جب وہ یقین کرے گا تو وہ توحید کے کس مرتبے پر فائز ہوگا؟ اعلیٰ درجے پر. لیکن ایسا ہو رہا ہے نہیں, بے خدا تعلیم ہے. یعنی علم وہ ہے ہی نہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا تھا. میری بات کو سمجھے؟ جب ایسا ہوا, جب علم بالوحی ضروری نہ سمجھا گیا بادشاہوں کی طرف سے, جو مملکتوں کے سربراہ تھے ان کی ڈیوٹی تھی, وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے بیٹھے ہوئے تھے. بولو نا جی, یہ جو بنو امیہ کا دور ہے, بنو عباس کا دور ہے, اگر پہلے سے حضور نے اس کی داغ بیل نہ ڈالی ہوتی, خلافت راشدہ نے اس طرز پر نہ چلے ہوتے, یہ کہاں ہوتے؟ کیا ان کے پاس یہ حکومتیں ہوتی؟ لیکن انہوں نے اسی علم کی نفی کی, اسی علم کو ضروری نہ سمجھا. وہ ہدایت تھی. وہ علم کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ بولو, ہدایت تھی, محض علم نہ تھا, محض پڑھنا لکھنا نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں ہر طرح کا فتنہ علم کا ان کے دور میں مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا ہے. غور کریں, خواہ وہ علم نجوم ہو, خواہ علم فلسفہ ہو, ہاں جی, خواہ کچھ بھی ہو, مسلمان کو فلسفے کی کیا ضرورت ہے؟ بولو, کوئی ضرورت ہے اس کو؟ نہیں. کہ وہ یہ سغرا کبرا ملاتا پھرے, یعنی سغرا کبرا آپس میں ملاتا پھرے کہ یہ ہے تو پھر یہ ہے, یہ ہے تو پھر یہ ہے, یہ ہے تو پھر یہ. تو کیٹیگریکلی قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ یوں کرو گے تو یوں ہوگا, یوں کرو گے تو یوں ہوگا, بس دیٹس آل, بات ختم. صحابہ کرام نے کون سا فلسفہ پڑھا تھا؟ کامیاب تھے یا نہیں؟ وہ بولو نا یار جی, کامیاب تھے نا. اگر وہ کامیاب نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ہے. کامیاب ہے لیکن کیا پڑھا انہوں نے یا قرآن پڑھا یا صاحب قرآن کو پڑھا, یا قرآن مجید پڑھا یا صاحب قرآن کو پڑھا. بہرحال یہ دور گزرا,
پھر مار تو پڑنی تھی چونکہ اصل چیز چھوڑ چکے تھے. پھر ہلاکو خان آ گیا. تاتاریوں کو لے کر بغداد پر چڑھائی کر دی. 22 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر کے کھوپڑیوں کا مینار بنایا اس نے. کھوپڑیوں کا مینار بنایا اس نے. اور کھوپڑیوں کا مینار بنا کے اس نے اس مینار کے پاس کھڑے ہو کے یہ کہا کہ میں نے اسلام ختم کر دیا ہے. لائبریریاں جلا دیں, مسجدیں اور مزارات جو بزرگوں کے سب مسمار کر دیے. بغداد اجڑ گیا. 3 ماہ تک دجلہ کا پانی خون اور سیاہی کے ساتھ چلتا رہا. اور یہ شدید فرقہ پرستی کا دور ہے. جس وقت ہلاکو خان آیا یہ شدید مناظرے مجادلے گلی محلوں میں ہوتے تھے. اس وقت جو خلیفہ تھا وہ معتصم باللہ تھا عباسی بغداد میں. اس کے بیٹے کا نام تھا ابو بکر, یہ سنی تھا. اس کا جو وزیر اعظم تھا وہ شیعہ تھا. دربار کے اندر مناظرے ہوتے, باہر ہوتے, لڑتے لوگ, تم صحیح ہو ہم غلط ہیں, ہم غلط ہیں تم صحیح ہو, بس یہی چکر چلتا رہا. ایون کہ جس وقت ہلاکو خان بغداد کے مین گیٹ پر پہنچ گیا اس وقت بھی اندر مناظرہ ہو رہا تھا. جب اس نے وہ مینار بنا کے پاس کھڑا, وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بچہ ان کھوپڑیوں کے اندر سے سسکیاں لے رہا تھا, ابھی زندہ تھا ایک بچہ, ان کھوپڑیوں کے اندر سے اس نے قرآن مجید پڑھا. اور یہ اشارہ تھا کہ تم انسانوں کو مار سکتے ہو, کتابوں سے مٹا سکتے ہو, سینوں سے قرآن مجید کیسے ختم کرو گے. یہ من جانب اللہ تھا, اس کو جواب دیا گیا. یہی ہلاکو خان اس نے پھر 50 سال تک بغداد میں مسلط رہا. اسی کے خاندان سے 2 بندے, عثمان خان اور تغرل خان. عثمان خان اور تغرل خان حضرت سیدی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے کے ایک بزرگ تھے. ان کی تعلیم سے متاثر ہو کر ہلاکو خان کی اولاد کے یہ 2 بندے مسلمان ہو گئے. یہ بالکل حقیقت ہے. اب چونکہ تفصیل میں وقت نہیں ہے کہ میں اس میں جاؤں, لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے. یہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے پھر ان کی تربیت کی. ان دونوں بندوں نے پھر قبائلی سطح پر ایک اسلامی ریاست قائم کی بغداد میں. قبائلی سطح پر وہی ریاست پھیلتے پھیلتے پھر خلافت عثمانی بنی ہے. خلافت عثمانیہ کا نام سنا آپ نے؟ سنا ہوا ہے نا. یہی پھیلی تھی یہ ریاست, جس کے بارے میں وہ اقبال نے کہا ہے نا, ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے, ہے ایاں یورش تاتار کے پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. انہی کو مٹانے آئے تھے, انہی میں سے وہ بندے پھر کعبے کے پاس باں اور محافظ بن گئے. اور یہ وہی بات ہے جو میں پہلے دن سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ خالق ہے. کیا اللہ خالق کون ہوتا ہے؟ نہیں, صرف بنانے والا نہیں. بھول گئے آپ. بولو نا جی, کوئی بتاؤ یار مجھے, میں تسلی ہو کہ آپ نے یاد رکھا ہے. کچھ بھی نہ ہو, کوئی شے نہ ہو, مادہ نہ ہو,
ہیں جی، کوئی اوریجن نہ اس کا، کوئی مادہ ہو ہی نہ، اس کی اصل ہو ہی کوئی نہ، بغیر نمونے اور سیمپل کے جو بنا لیتا ہے وہ خالق ہے. اس کا پہلے سے کوئی مادہ وغیرہ نہ ہو تو وہ تب بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کو خالق کہتے ہیں. تو یہ وہی ہے، دلوں کو بدلنا اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں. لیکن جب آپ اسی کی ہدایت کے خلاف موجے کرتے رہیں صدیاں، اور پھر تم یہ توقع رکھو کہ وہ ہمارے ساتھ رحم کریں صرف اس بات پر کہ ہم نام کے مسلمان ہیں. کام غیروں والے، کام رسول اللہ کے خلاف، کام خلافت راشدہ کے خلاف، تو پھر یہ صورتحال بنی. بغداد کی اینٹ سے اینٹ بج گئی. یہ دور جو ہے 50 سالہ تاتاریوں کا دور شامل کر کے خلافت عثمانی کا دور جو ہے کمال اتا ترک تک، جس نے پھر ختم کی وہ ذکر کرتا ہوں آگے، کہ یہ 663 سال کا دور، 6 صدیاں 63 سال، 50 سال تاتاریوں کے شامل کر کے خلافت عثمانیہ 650 سال رہی ہے. کتنی؟ 6.5 صدیاں تقریباً رہی ہے. پھر کیا ہوا؟ 1318 ہجری بمطابق انگریزی تاریخ کے 1914 میں جنگ عظیم اول ہوئی. پہلی جنگ عظیم اول یہ اصل میں خلافت عثمانیہ کے خلاف تھی. خلافت عثمانیہ ایک بہت بڑا تمام اسلامی ملکوں کا ایک مرکز اور بلاک تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہیں سے سارے فیصلے ہوتے تھے. ہر چند کے مسلمان اس لیول پر نہ تھے، لیکن بہرحال ایک مرکز قائم تھا سیاسی طور پر. 1914 میں جنگ عظیم اول چھیڑی گئی، جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ پر زد بڑھی. عثمانی ترکوں کا شیرازہ بکھر گیا. مسلمانوں کی طرف سے خلافت کی بحالی کی تحریکیں چلیں، بر صغیر میں بھی چلیں، تحریک بحالی خلافت. لیکن اسی موقع پر انہی سالوں کے اندر، یعنی 1914 سے 1924، یہ 10 سال کا دورانیہ گزرنے کے بعد کمال اتا ترک یہ اتحادیوں کا ٹاؤٹ بن گیا. اتحادیوں کا، وہ جو جنہوں نے جنگ عظیم اول بپا کی تھی. مل جاتے ہیں نا ان کو لوگ، کیوں بھائی؟ مسلمان ملکوں سے مل جاتے ہیں نا کہ حکومت ان پر کرو، کام ہمارا کرو. یہ کمال اتا ترک جو ہے، اس نے یہ اتا ترک ترکوں کا باپ اپنا نام رکھا. اس نے کیا کیا کہ باقاعدہ طور پر حکومتی سطح پر خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور ترکی کو سیکولر سٹیٹ بنا دیا. بے خدا مملکت جس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں. قرآن مجید پڑھنے پر پابندی، ہیں جی، اپنے چہرے پر یہ نعمت داڑھی مبارک سجانے پر پابندی، حجاب پر پابندی، اسلامی شاعر پر زد ڈالی گئی. یہ ترکوں کے اس پر بڑے ڈرامے بنے ہوئے، انہوں نے اس پر بہت کچھ کیا ہے، فلمایا ہے اس کو، کون سے دور گزرا ہے. تو اس موقع پر بھی علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے، چاک کر دی ترک ناداں نے، بے وقوف ترک نے کمال اتا ترک. ہمارے نصاب میں، سکول کے نصاب میں اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے. اقبال دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے، چاک کر دی ترک ناداں نے، ترک بے وقوف. یہ کمال اتا ترک جو ہے، ترک ناداں نے چاک کر دی خلافت کی قبا. خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یعنی یہ مسلمان کی سادگی دیکھ کہ یہ اپنی مرکزیت ہی کھو بیٹھا، اور دوسروں کی عیاری دیکھ کس طریقے سے چالاکیوں کے ساتھ یہاں تک لے آئے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چونکہ مرکزیت ختم ہو گئی،
اسلامی ریاستیں برطانوی سامراج کے زیر تسلط آ گئیں. درد دل رکھنے والے مجاہدین پرخلوص کوششوں سے کرتے رہے. لیبیا آزاد ہوا, عراق آزاد ہوا, انڈونیشیا آزاد, لیکن وہ آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں تھے. آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں تھے. آپ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ یہ حالات تھے. پھر 1325 ہجری سے لے کے 1440 ہجری جس سال میں اب ہم ہیں, یہ جو سال جا رہا ہے ہجری, یہ 1440 کا ہے. اسلامی ریاستیں جو ہیں, چونکہ انگریز سامراج اور برطانوی سامراج سمجھ چکا تھا کہ سیاسی طور پر تو میں نے ڈیفیٹ کر لی ہے, جنگ لڑ کے تو میں نے ایسا کر لی ہے, لیکن جنگوں کے ساتھ جن لوگوں کو شکست دی جاتی ہے, اگر ان کی فکر قائم ہو تو وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اگر ان کی مرکزیت قائم ہو تو وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. صلیبی جنگوں کا اس کا تجربہ تھا. صلیبی جنگوں میں ایک مرتبہ عیسائی کامیاب ہو گئے. صلاح الدین ایوبی جب آئے, انہوں نے صلیبیوں کو شکست دے کر پھر فتح پا لی. تتاریوں کا دور 50 سالہ گزرا, مسلمان پھر اٹھ کے خلافت عثمانی قائم کر لی ہے نا. تو یہ دور جو ہے, پھر اس نے کیا کیا کہ آپ کے فکر, ایمان, اخلاق, معاشرت, معیشت, تہذیب اور ثقافت, جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص قرآن مجید کی روشنی میں اپنی امت کی تربیت فرمائی تھی کہ تمہارا فکر یہ ہونی چاہیے, تمہاری معیشت ایسی ہونی چاہیے, تمہارا معاشرت ایسا ہونا چاہیے, تمہاری سیاست ایسی ہونی چاہیے, تمہاری تہذیب ایسی ہونی چاہیے, اور تمہاری ثقافت, مسلمان کی ثقافت ناچ گانا نہیں ہے. بولو, مسلمانوں کی ثقافت بھنگڑے, مسلمانوں کی ثقافت جو ہیں وہ یہ نہیں ہے. مسلمان کی ثقافت صرف اور صرف رسول پاک کی سنت ہے. وہ طریقہ ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمایا تھا. سنت قرآن مجید کی عملی صورت ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ سنت کیا ہے؟ قرآن مجید کی عملی صورت, یعنی قرآن مجید کی عملی شکل اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سنت ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جب تک قرآن اور میری سنت تھامے رکھو گے لن تدلوا, تم ہرگز گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. اور دیکھ لو یہ مسلمانوں کا پھر کیا کیا, برے صغیر میں دیکھ لیں, مسجدوں اور مدارس کے نام پر بڑی بڑی املاک وقف تھیں, زمینیں وقف تھیں, ایک اوقاف کا ایک باقاعدہ سسٹم تھا. معاشی طور پر دین پڑھنے والے یا دین پڑھانے والے لوگ ابتلا کا شکار نہیں تھے. آپ سمجھیں, بادشاہوں کے درباروں تک رسائی تھی. اب کوئی کیا پڑھاتا تھا کیا نہیں پڑھاتا تھا, میں اس طرف نہیں جا رہا. ابھی میں ایز اے ہول مسلم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو میں آپ کے سامنے جا رہا ہوں. ورنہ انہوں نے غلطی یہ بھی کی, درس نظامی کا ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جس میں 63 کتابیں صرف منطق کی پڑھائی جاتی رہی ہیں. میرا باقاعدہ اس پر تھیسس ہے یونیورسٹی لیول کا. ہاں جی, ایک دور ایسا درس نظامی کا گزرا ہے کہ صرف ایک فن کی 63 کتابیں پڑھائی جاتی رہی ہیں, ایک فن کی. آپ غور فرمائیں, جس کی جگہ آج سائنس لے چکی ہے, منطق کی جگہ آج سائنس لے چکی ہے, لیکن وہ منطق مدرسوں سے نہیں نکلی. کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی علم, انسانی علم ترقی کر کے سائنس تک چلا گیا, لیکن مدرسوں سے منطق نہیں نکلی. اساتذہ سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں سابقہ کتابیں پڑھنے کے لیے ضروری ہے, ورنہ بزرگوں کی کتابیں سمجھ نہیں آتی. ان کی کتابیں تو سمجھ نہیں آتی, لیکن جو لیٹسٹ علم آپ کا سائنس آ چکا ہے, اس کو اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ دنیا کے ساتھ چلیں گے کیسے؟
بتائیں نا جی, یہ ضروری ہے. ہر چند کہ یہ نزلہ صرف علماء پر ہی گرتا ہے, باقیوں پر نہیں گرتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. عالموں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم سائنسدان کیوں نہیں, یہ عالم ڈاکٹر کیوں نہیں, یہ عالم انجینئر کیوں نہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ انجینئر عالم کیوں نہیں, ڈاکٹر عالم کیوں نہیں. دورنگی ہے. بولو نا جی. اگر آپ نے مبنی بر انصاف فیصلہ کرنا ہے تو پھر نظام تعلیم ایسا سسٹم دیں جس سسٹم کے اندر لوگ دین بھی سیکھیں اور جدید علوم کو بھی سیکھیں. یہ ضروری ہے, ورنہ اس کا کوئی علاج نہیں. مسٹر ملا کی تفریق کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, یہ ختم ہوگی کبھی بھی نہیں ہوگی. وہ اپنے دائرے میں اتنے بڑے علامہ ہیں دین پڑھنے والے کہ یہ جدید پڑھے ہوئے بندے ان کے پاس ٹھہر ہی نہیں سکتے. یہ میرا تجربہ ہے, چونکہ مجھے دونوں رستوں میں جانے کا موقع ملا ہے, مدرسوں میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی. جو یونیورسٹی کے ایم اے ماسٹر لیول کے لوگ ہیں وہ درس نظامی پڑھے ہوئے بندے کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتے. یہ میرا تجربہ ہے. اچھا, ان کو وہ طریقے معلوم نہیں ریسرچ کے جو ایم فل اور پی ایچ ڈی میں کروائے جاتے ہیں, منظم علم نہیں. آپ سمجھے نا جی. اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہوا ہے, جنگ ہے پوری لڑی جا رہی ہے. دیکھیں اس کا انجام کہاں تک جاتا ہے. آپ سمجھ گئے میری بات کو جی. جی, اس موقع پر شکست, خود ایک بندہ شکست کھا جائے نا, شکست کھا جائے, وہ پھر اٹھ سکتا ہے. اس کو آپ اکھاڑے سے سمجھیں. ایک پہلوان اگر اس کو شکست دے دی جائے تو دوبارہ اٹھ سکتا ہے یا نہیں. اچھا, اگر اس پہلوان کا یہ ذہن بن جائے کہ میں کبھی جیت ہی نہیں سکتا, اس کو کہتے ہیں شکست خوردگی. بولو, شکست خوردگی. برطانوی سامراج نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو شکست خوردہ کر دیا جائے تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات پیوست ہو جائے, ان کے بچوں, جوانوں, بزرگوں کے اندر کہ نہیں نہیں ہم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. بس ختم ہو گیا سلسلہ. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. یہ کرنے کی. اب اس صورتحال میں اندری حالات مسلمانوں کے لیے لائے عمل کیا ہے. ساری تاریخ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹچ دیتے ہوئے یہاں تک 1440 تک لا کھڑا کیا آپ کو. اب آپ دیکھیں کہ اب مسلمان کیا کر سکتے ہیں. چونکہ سوال اٹھ رہے ہیں. سوال کیا اٹھ رہے ہیں کہ مثالی دور 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل کر لیں مدنی دور کے بطور حکومت مثالی معاشرے کے, تو وہ 40 سال بن جاتے ہیں. باقی تمام ادوار کے اندر جو حکمران ہیں مسلمانوں کے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے ہٹ گئے. کہا جاتا ہے کہ اسلام صرف اس دور کے لیے تھا, بعد والے دور کے لیے قابل عمل نہیں. یہ اعتراض ہے انٹرنیشنل سطح پر مسلمانوں پر. میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس دور کے لیے تھا, اب اس زمانے کے اندر اسلام چل. وہ مسلمانوں کی بات نہیں کرتے. کیا بات کرتے ہیں؟ اسلام کی, قرآن کی. کہتے ہیں جی بہت کچھ بدل چکا, صدیاں گزر گئیں, 15ویں صدی جا رہی ہے, آپ ابھی بھی وہی 1400 سال پہلے کا اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں. یہ سوال اٹھایا جاتا ہے, اور جب آپ پر یہ سوال کیا جاتا ہے, آپ کا پڑھا لکھا طبقہ اپنا سر گریبان کے اندر ڈالتا ہے اور چپ کر جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے.
اور یہ خاموشی بڑی بے مقصد اور بے معنی ہے. یا آپ دعویٰ چھوڑ دیں قرآن مجید کا کہ یہ ایسی ہدایت ہے جو ہر دور کے اندر کام دیتی ہے. یہ دعویٰ ہے یا نہیں؟ بولو نا جی. یا پھر یہ دعویٰ چھوڑ دو. بہت سمجھے یہ چیلنجیبل بات ہے. قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے رسول پاک کے سوا غالب ہے ہی کوئی نہیں. اپنی حالت دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ پٹا ہوا کوئی نہیں. قرآن مجید تو بار بار کہتا ہے الا ان حزب اللہ هم الغالبون. سنو اللہ کا گروہ ہی غالب ہے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز. اللہ قوی ہے, عزیز ہے. لکھا ہوا نہیں؟ بولو ہے. قرآن مجید ارشاد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. محبوب آج لوگ یہ جو تمہارے دین کو غلبہ ملا ہے اس کے بارے میں مایوس ہو گئے ہیں کہ یہ دین کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. یہ جب آیتیں پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مطلب یہ ہے کہ دین اسلام وہ آپ کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرتے کہ مسلمان کے حکمران ایسے ہیں, مسلمان معاشرہ ایسا ہے, مسلمان لوگ ایسے ہیں, مسلمانوں کا اخلاق یہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے. وہ آپ کو اس حالت پر لا کر دنیا کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ اسلام مٹ چکا, قرآن ختم ہو گیا, کوئی بات نہ کرے اس کی, نہ کوئی نام لے. ہے یا نہیں؟ بولو. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب قومیں شکست کھا جاتی ہیں, شکست خوردہ ہو جاتی ہیں, زوال کا شکار ہو جاتی ہیں تو ان کے سامنے مقصد نہیں رہتا. بولو, ان کے سامنے مقصد نہیں رہتا. یہ سوال اٹھاتے نہیں لوگ کہ آج اتنے حافظ ہیں جتنے حضور کے دور میں نہیں تھے, آج اتنے قاری ہیں جتنے حضور کے دور میں نہیں تھے, آج اتنے علامہ ہیں جتنے حضور کے دور میں نہیں تھے, آج اتنے شیخ الحدیث ہیں جو حضور کے دور میں نہیں تھے. ہیں یا نہیں؟ آج اتنے ادارے ہیں جتنے حضور کے دور میں نہیں تھے. یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ناکام, اور وہ یہ ساری چیزیں نہ ہونے کے باوجود کامیاب. مشکل مقام پر کھڑا کیا نا میں نے آپ کو. کیوں بھائی؟ لیکن یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو مطمئن کروں, اپنی بات سے نہیں, قرآن سے. کیا سمجھا کے آیا ہوں میں کائناتی قانون ربوبیت میں؟ بہت ٹائم لگایا میں نے اس پہ. کائناتی قانون ربوبیت میں نے سمجھایا تھا کہ جب تمہارے سامنے اتنی بڑی مخالفت کھڑی ہو تو یہی مخالفت ضمانت ہے تمہاری کامیابی کی. یہ سمجھایا تھا. یہ بھی بتایا تھا کہ اخلاقی قانون سعادت و شقاوت جو نفس انسانی میں پایا جاتا ہے, کتنی آیتیں میں نے پڑھ کے بتایا تھا کہ یہ اندر لڑائی ہے یا نہیں. بولو, یہ لڑائی جیت کے ہی نیک بن سکتا ہے بندہ, کہ بغیر لڑائی کے ہی نہیں ہوگا. پھر تاریخی سطح پر قرآن مجید بار بار بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول پاک تک کوئی نبی ناکام ہوا ہی نہیں. یہ تین قانون کبھی ذہن سے نہ ہٹیں. اب مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں مسلمان حکمرانوں کو, آپ دیکھتے ہیں 58 اسلامی ملکوں کو اس وقت, آپ دیکھتے ہیں اس وقت آپ کے مشاہدے میں جو مسلمان ہیں ان کو,
اور ایک بندہ اپنی زندگی میں فرض کریں 60 سال زندگی ہے, 2 لاکھ بندوں سے مل لیا ہوگا اس نے پوری زندگی میں, فرض کر لیں 2 لاکھ بندوں سے اس کی زندگی میں جان پہچان ہوئی, مطلب ملاقات ہوئی, تو کیا 2 لاکھ بندوں کو ہی پہچانتا ہے وہ؟ نہیں. نیچے آ جائیں, ان 2 لاکھ میں سے ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہوں گے جن کو آپ ذرا تھوڑا سا اسپیشل ملے ہوں گے, لیکن جان پہچان ان کی بھی نہیں. آپ کتنوں کو جانتے ہیں موجودہ حالت میں دیکھیں, ملے کتنا سے ہیں اور جانتے کتنوں کو ہیں. میری بات کو فالو کیا بھائی؟ ملاقات تو بے شمار سے ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جانتے کتنے لوگوں کو ہیں؟ گنتی کے چند لوگ. ان گنتی کے چند لوگوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اسلام مٹ گیا؟ آپ کی پہنچ تو یہاں تک ہے صرف, یا اس سے آگے جائیں مجھے بتائیں. کیوں جی بھائی آپ کی پہنچ کہاں تک ہے؟ یہاں تک کی. آپ کیسے پوری امت کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کون ہے آپ اس کا فیصلہ کرنے والے؟ اب میں بتاتا ہوں کہ امتی پر لازم کیا ہے. امتی پر لازم ہے کہ وہ ملکوں, حکمرانوں, اپنے معاشرے کے اندر اپنے ملنے والے لوگوں کو نہ دیکھے, رسول پاک کی ایز اے ہول پوری امت کو دیکھے. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عالمی سطح پر غلبہ پایا تھا, اس کے بعد امت کم ہوئی یا زیادہ؟ پھر ناکامی کیسی بابا؟ ناکام آپ کی حکومتیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بڑے یا کم ہوئے بتاؤ؟ بڑے. نبوت نظریہ نہیں, کیا کہہ رہا ہوں؟ نبوت بولو, یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. نبوت نظریہ نہیں ہے. نظریہ سمجھا دیتا ہوں. کمیونزم ایک نظریہ ہے جو لینن نے شروع کیا تھا, ٹھیک ہے. 1 صدی تک اس کا توتی بولتا رہا, کمیونزم کا, اور بڑے گہرے اثرات ڈالے اس نے, ٹھیک ہے. روس پورا کمیونزم کے اندر مبتلا ہو گیا. رشیا کمیونسٹ ہے نا سارے. نظریہ تھا, دین نہیں تھا. 1 صدی تک رہا, آج یہ بری طرح پٹ چکا ہے, بری طرح. اور آپ کو کمیونزم ماننے والوں کی کوئی امت نظر آتی ہے؟ نہیں سمجھے میری بات کو؟ کمیونزم ماننے والوں کی کوئی امت نظر آتی بابا ہیں؟ رسول پاک کی امت اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے, غیر مسلموں کو لالے پڑے ہوئے ہیں. آپ کے حکمرانوں میں وہ جان نہیں, لیکن قرآن کے اندر تو جان ہے نا. یہ اٹلی پہنچ جائے گا تو وہاں اثر کرے گا, یہ برطانیہ پہنچ جائے گا تو وہاں اثر کرے گا, یہ امریکہ پہنچ جائے گا تو وہاں اثر ڈالے گا. وہ اپنے معاشروں سے بیزار لوگ جب رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کے دامن میں پناہ ملتی ہے انہیں, پھر وہ حضور کو مانتے ہیں. بتاؤ جب حضور شروع ہوئے تھے یہ امت چلتے دور کے ساتھ کم ہوئی یا زیادہ؟ تو پھر حضور تو کامیاب ہے. کیوں جی؟ نبوت تو کامیاب ہے نا. ہاں کہہ لیں آپ مسلمان حکمران ناکام ہیں,
میں بھی کہہ رہا ہوں، کہہ دیں، ٹھیک ہے نا جی؟ مسلمان بے عملی کی وجہ سے جو نہیں حضور کے طریقے پر چلتے وہ ناکام ہے، ٹھیک ہے، کہیں کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی کہے کہ اسلام ناکام ہے، قرآن ناکام ہے، پیغمبر اسلام ناکام ہے، تو اس نے اس دین کو باقی نظریوں پر قیاس کر کے ایسا کہا ہے، یہ دین مٹنے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا بتائیں مجھے، مسلمان حکمران تو نمازوں کی تبلیغ نہیں کرتے رہے، بولو نا جی، مسلمان حکمران نمازوں کی تبلیغ نہیں کرتے رہے۔ آج جو دنیا میں نماز پڑھی جا رہی ہے، دنیا کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے، ہاں جی، سورج طلوع ہونے سے لے کے غروب آفتاب تک کوئی وقت خالی نہیں جس میں اذان نہ ہو رہی ہو اور نماز پڑھی جا رہی ہے۔ یہ دین جو نمازی بنے ہیں، لوگ نماز کی طرف آئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ حکمرانوں کی تبلیغ ہے؟ یہ روح کون سی ہے؟ یہ روح محمدی ہے، ورنہ اسلام کو مٹانے میں تو سب نے زور لگایا ہے۔ آپ کے حکمران نمازیں پڑھتے ہیں؟ بولو۔ معاشرے کے اندر حضور کی امت کا یہ اعزاز ہے، من حیث الامت دیکھو، 5-7 بندے نہ دیکھو، ایک فرقہ طبقہ نہ دیکھو، ایک قوم نہ دیکھو، ایک ملک نہ دیکھو، پاگل نہ بنو، امت دیکھو، امت، کیا کہہ رہا ہوں؟ اور امت ہوتی ہی نبی کی ہے، کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی اور امت لازم و ملزوم ہے، حکمرانوں کی امت نہیں ہوتی، بولو، حکمرانوں کی امت نہیں ہوتی، امت نبی کی ہوتی، نبی ہے تو امتی ہے، امتی ہے تو اس کا نبی سے تعلق ہے۔ یہ تعلق ایسا ہے کہ اس وقت ہر شخص کے یہ بات کرنے کے باوجود کہ اسلام نہیں رہا، پوری دنیا کے اندر سارے غیر مسلموں کو لالے بھی اسلام کے ہی پڑے ہوئے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کوئی حوصلہ ہوا آپ کو؟ کیوں جی؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، مسلمان حکمرانوں کا نے تو نظام زکوٰۃ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ تو سارے کا سارا الجھن میں ڈال دیا ہوا ہے۔ نظام زکوٰۃ، وہ بندہ جس کے اوپر کوئی ڈنڈا لے کے بھی نہیں کھڑا، سنو میری زبان ذرا، وہ بندہ جس کے اوپر کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا، اس کے اوپر پابندی بھی کوئی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں اس کے پاس مال کتنا ہے، وہ چپکے کے ساتھ کسی ہستی کو تو سامنے رکھ کے زکوٰۃ نکالتا ہے کہ نہیں یار؟ ہے نہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیا اس کے اوپر کوئی ڈنڈا ہے؟ نہیں۔ اچھا آپ حج نہ کریں، آپ کو کون پوچھنے والا ہے بھائی؟ کیوں جی؟ کوئی پابندی ہے کسی کی طرف سے؟ اخلاقی پابندی ہے نا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر حج فرض ہو چکا اس نے حج نہ کیا تو میری طرف سے جائے، چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی مرے، مجھے کوئی، یہ بات ہے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اگر حضور سے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو حج فرض ہو چکا تو حج کرنا ہے، باقی کیا پابندی ہے؟ زمانہ کون سا جا رہا ہے بابا؟ اس امت نے حج میں کوتاہی کی، نماز میں، بن حیث الامت کہہ رہا ہوں یار، ہاں جی، جو نہیں پڑھ رہا وہ خود غور کرے نا، مگر امتی جو ہوگا وہ اسی رستے پر چلے گا۔ روزے پر تو بالکل ہی پابندی نہیں ہوتی، کیا حضور کے امتی روزے نہیں رکھتے؟ بہار آ جاتی ہے، جب رمضان شریف آتا ہے تو نیکیوں کی
बाहर आ जाती है, डंडे के साथ। मिन हैसुल उम्मत देखो, वो स्पिरिट, वो रूह जिसको इकबाल कहता है इबलीस की जुबान में, मजलिस इबलीस, उसने एक नज़म लिखी तो वो अपने करिंदों को कहता है, तो वो एक उनको कहता है ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। अगर इसको मारना है तो फिर इसके अंदर से रूहे मोहम्मद निकालो। ये नाम सुनता है मर जाता है, ये नाम सुनता है इसके आंसू बहने लगते हैं, ये हुजूर का नाम सुनता है तड़पने लगता है, ये नाम सुनता है इसका शौक बढ़ जाता है। जब नाम सुनता है फिर इसका दिल चाहता है कि कहीं मुझे उस जात की ज़ियारत हो, मैं कहीं उन्हें देखूं। हाँ जी, है या नहीं? ये स्पिरिट है। इस्लाम को मिटाने वाले होश करें। ये जो मुसलमान इस्लाम से दूर है ना, ये मरेंगे। क्या कह रहा हूं? जो मुसलमान इस्लाम से दूर है ये मरेंगे। इस्लाम जिंदा है, जो इसके साथ लगेगा वो बचेगा और इंशाअल्लाह कामयाब होगा। बस इस तरफ आने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हमें इसकी समझ नसीब फरमाए। कल का चैप्टर बहुत अहम है, कल का, और परसों इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद पढ़ने का तरीका बताएंगे।